آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کے مالک تھے۔ ہم آپ کے چہرہ مبارک کے آثار سے ہی آپ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو محسوس کر لیا کرتے۔ آپ کی آنکھ مبارک میں شفقت و محبت اور شرم و حیا کی ملی جلی کیفیت ہر وقت موجود رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج 3rd ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جتنی بھی قرآنی آیات یا روایات بیان کی جا رہی ہیں، ان سب کے ریفرنسز آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور نیچرلی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آپ کی آئیز اٹریکٹیو، ڈیپ بلیک اور خوبصورت تھی، اور ان کی وائٹنس میں باریک سرخ ڈورے لال نشانات تھے۔ ان آنکھوں پر گھنی یعنی ڈینس سیاہ یعنی بلیک اور بہت ہی پیاری پلکیں تھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں خوب سیاہ یعنی ڈیپ بلیک، سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی محسوس ہونے والی، اور پلکیں گھنی یعنی ڈینس اور لمبی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھوں کی پلکیں نہایت لمبی تھیں۔ ناظرین، کتابوں میں حضرت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ مکہ پاک میں مسلسل کئی سال سے قحط آ گیا۔ آپ نے خواب میں ایک غیبی آواز کو سنا جو قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ تمہارے اندر ایک اللہ کا نبی آ چکا ہے، اس کی خدمت میں جاؤ، اس کی برکت سے قحط ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اس غیبی آواز نے کہا کہ اس کا جسم درمیانہ، اس کا کلر سفید، پلکیں لمبی، گال سیدھے اور ناک بلند ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر فرماتے تھے۔ آپ کا دیکھنا فقط آنکھ کے ایک حصے سے ہوتا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، لیفٹ اور رائٹ، اوپر نیچے اور اندھیرے اجالے میں ایک جیسا دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو میں بے شک تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری تم سے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اس حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، نہ ہی تمہارا رکوع، یعنی کچھ بھی ہڈن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ میں وہ ہر چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ایک بار عرفہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں نے سب کو بخشا سوائے ظالم کے، کیونکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آپ نے عرض کی، یا رب، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں کوئی اچھا درجہ عطا فرمائے اور ظالم کو بخش دے۔ یہ عرض قبول نہ ہوئی۔ پھر صبح مزدلفہ میں پیارے آقا نے یہی دعا مانگی تو قبول ہو گئی۔ آپ دعا کے آخر میں مسکرائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، آقا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ کے مسکرانے کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو جب علم ہوا کہ اللہ پاک نے امت کے حق میں میری دعا قبول فرمائی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ حسد کے باعث اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور سخت حسرت و افسوس کر رہا ہے، تو مجھے یہ دیکھ کر
میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر کر دیا، پس میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست عاشق رسول، کمال کے شاعر امام احمد رضا خان نے کمال کا شعر ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سر عرش کا مطلب عرش کے اوپر، ملکوت فرشتوں کے رہنے کی جگہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم زمین و آسمان ہو یا مکان و لا مکا ہو، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ ناظرین، یہی وہ کائنات کی واحد اور مبارک آنکھیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا نے معراج کی رات جاگتی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ یہ شرف نہ تو پہلے کسی آنکھ کو نصیب ہوا، نہ قیامت تک کسی آنکھ کو نصیب ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہاں دیکھو تو اللہ جو صرف غیب نہیں بلکہ سب سے بڑا غیب ہے کہ ہم سے فرشتے غیب ہیں اور فرشتوں سے اللہ غیب۔ تو جب حضور نے اللہ کو دیکھ لیا تو اور کیا آپ سے پوشیدہ رہا۔ واٹ از ہڈن فرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم کی مبارک آنکھیں کمال درجے کی شرم و حیا والی تھیں، ہمیشہ نیچی جھکی رہتی۔ آپ کا طریقہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا نہیں تھا، بلکہ جب کسی کو دیکھنا ہوتا تو آپ ایک نظر دیکھ کر نگاہ ہٹا لیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مبارک ادا کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کے مالک تھے۔ ہم آپ کے چہرہ مبارک کے آثار سے ہی آپ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو محسوس کر لیا کرتے۔ آپ کی آنکھ مبارک میں شفقت و محبت اور شرم و حیا کی ملی جلی کیفیت ہر وقت موجود رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ حلیہ مبارک بیان کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بھی ذکر کی ہے کہ آپ کی نظر مبارک بجائے اوپر اٹھنے کے اکثر زمین کی طرف جھکی رہتی۔ آپ پیکر و شرم و حیا ہونے کی وجہ سے کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بڑی ہی پیاری پیاری آنکھوں کے ایک حصے سے نظر فرما لیتے۔ اللہ پاک نے آپ کی نظر مبارک کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ ہر کسی کی بگڑی آپ کی نظر شفقت ہی سے بن رہی ہے۔ آپ کی نظروں نے کیسے کیسوں کو بدل دیا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ واقعہ ہے شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ایک دشمن کا، جو بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف رہا، احد میں بھی کافروں کو بدلہ لینے پر ابھارنے والا یہ شخص تھا، اور مسلمانوں کو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا باپ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے اس کی طرف نگاہیں مبارک اٹھائیں اور دیکھ کر فرمایا، اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جائے مجھے یہ پسند نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اس کے ہاتھوں ایک مسلمان صحابی شہید ہو گئے۔ جب اس کی خبر حضور کو پہنچی تو آپ مسکرا دیے۔ مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، عالم غیب میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ قاتل اور مقتول یعنی قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں جائیں گے۔ اینی اس شخص کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل چیز تھی، اس لیے یہ مکے سے بھاگ کر دریا کی طرف چلا گیا۔ جب یہ کشتی میں بیٹھ کر یمن کی طرف روانہ ہوا تو پانی میں طوفان اٹھنے لگا۔ تمام کشتی والے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے اور اس سے کہا کہ تو بھی خدا کو یاد کر۔ اس نے کہا، کیا تم اس خدا کی بات کر رہے ہو جس کی طرف محمد دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جب اس کی نظر کشتی پر پڑی تو کشتی پر اسے یہ قرآنی الفاظ نقش ہوئے دکھائی دیے جن کا ترجمہ ہے، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ حق یہی ہے۔ اس شخص نے اس نقش قرآنی کو خرچنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اسی وقت آپ کی نگاہ مبارک کی کرامت ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اس کے باطن میں تبدیلی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر اس کی وائف جو مسلمان ہو چکی تھی،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان مانگی۔ آپ نے اسے امان دینے کا اعلان فرما دیا۔ جب یہ خبر اس کو پہنچی تو وہ حیران رہ گیا کہ میرے اور میرے خاندان کی اتنی تکلیفوں کے دینے کے باوجود بھی محمد نے مجھے امان دے دی۔ چنانچہ یہ اپنی وائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے یمن سے واپس پلٹا۔ جب یہ شخص مکہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ مومن اور مہاجر ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اسے اور اس کے باپ کو کچھ نہ کہنا تاکہ اسے برا نہ لگے۔ پیارے آقا خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اس کی وائف حاضر ہوئی اور عرض کی، آقا میرے شوہر حاضر ہیں۔ یہ سن کر آپ اس حال میں اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی۔ وہ حاضر ہوا، آپ نے اپنی نگاہ کرم اس پر ڈالی اور فرمایا، مرحبا۔ یہ بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ جیسے گناہگار اور ظالم کو امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ناظرین، یہاں بس آپ کی زبان مبارک سے ہاں نکلنا تھا، یہ شخص کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے کہا، مجھ جیسا کوئی ظالم نہیں اور آپ جیسا کوئی کریم نہیں۔ آپ نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا، رسول اللہ، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے گناہ، تمام گناہ معاف ہو جائیں اور اپنی باقی لائف میں آپ کے مشن کی خدمت میں گزاروں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ وہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جائے گا، مجھے یہ پسند نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جدھر جاتا حضور کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، میں جس بت کے قریب ہوتا وہ حضور کا سچا ہونے کی گواہی دیتا۔ چونکہ اسلام قبول کرنا میرے لیے سب سے ناپسندیدہ معاملہ تھا، اس لیے ایک دن میں نے تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو پانی میں ڈبا کر مار دوں گا، مگر جیسے ہی میں نے پانی میں چھلانگ لگانے لگتا تو مجھے کوئی پکڑ لیتا اور کہتا، اکرمہ اب تو اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ تجھ پر محبوب خدا کی نظر پڑ چکی ہے۔ ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمان لانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور چچا کو مولا علی اور حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تھا، میں بھی کیوں نہ آج بدلہ لیتے ہوئے ان کے نبی محمد کو شہید کر دوں۔ چنانچہ اس ارادے سے میں نے حضور کے قریب ہوا، اسے ابھی میں حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شعلہ بجلی کی طرح میری طرف بڑھا۔ میں الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، اتنے میں اللہ کے رسول کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی۔ آپ نے مجھ سے صرف اتنا فرمایا، اے شیبہ، بس آپ کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ میرے دل کی کیفیت چینج ہو گئی۔ اب میں نے حضور کی مبارک چہرے کی طرف نظر اٹھائی تو وہ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگا۔ ناظرین، یہ کمال تھا، یہ برکت تھی، یہ معجزہ تھا پیارے آقا کی نظر کرم کا۔ امام احمد رضا خان بڑا ہی خوب شعر لکھتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آپ اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے آقا کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ جب ان کی رحمت کا دریا جوش میں ہو، یعنی امت کی بخشش کے لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو آپ کی بابرکت آنسوؤں نے جہنم کے جلتے شعلوں کو بجھا دیا ہے اور ان شعلوں سے ڈر کر رونے والوں کی شفاعت کر کے ان روتوں کو ہنسا دیا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرف حضور نے نگاہ رحمت سے دیکھا، بد نصیبی کی آگ میں جلنے والوں کو خوش نصیب بنا کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بات چیت کریں گے۔ آپ کو اگر ہماری ایپیسوڈ پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔